بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشرکین مکہ کے یہودیوں کی بڑی تعداد جو مقامی باشندے تھے، ان کی ناکامی اور ان کی حرکتیں حالات کیسے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نئے معاشرے کی تشکیل کے اقدامات کیے، اس میں ہونے والے تمام واقعے کا ذکر آج کی اس ویڈیو میں ضرور کریں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ہجرت مدینہ سے مقصود یہ نہیں تھا کہ محض مشکلات سے نجات کی خاطر کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ کی جانب نقل مکانی کر لی جائے، بلکہ اصل مقصود ایک نئے معاشرے کا قیام تھا کہ جس کی بنیاد عقیدہ و ایمان پر ہو، جس کا اپنا کوئی قانون ہو، کوئی دستور ہو، ورنہ محض نقل مکانی کی تو کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ہجرت کے بعد اب اس نئی جگہ پر ہر مسلمان کا یہ فرض تھا کہ وہ اس نئے معاشرے کی تشکیل کے لیے محنت و کوشش اور فکر و جستجو کرے، ہر کوئی اپنی ذمہ داری نبھائے اور اپنا فرض پورا کرے، اور اس سلسلے میں ان سب کے متفقہ قائد اور رہبر و رہنما خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ مکی دور میں تمام مسلمان اگرچہ عقیدہ و ایمان کے معاملے میں یقیناً باہم متفق و متحد تھے، لیکن ان کا کوئی مستقل معاشرہ نہیں تھا، وہ سب وہاں متفرق اور منتشر تھے، الگ الگ محلوں اور بستیوں میں۔ کسی ایک محلے میں اوقات کا مسلمان، دور دراز کسی دوسرے محلے میں 2-4 مسلمان تھے، لہٰذا مکی دور میں مسلمانوں کی کوئی مستقل معاشرتی زندگی نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مکی دور میں قرآن کریم کی جو صورتیں یا جو آیات نازل ہوئی، ان میں صرف ایسی بنیادی تعلیمات تھی کہ جن پر ہر کوئی اپنی اپنی جگہ انفرادی طور پر عمل کر سکتا تھا، ان میں اجتماعی یا معاشرتی مسائل کا کوئی تذکرہ نہیں تھا۔ لیکن اب یہاں مدینہ میں وہ سب یکبا تھے، آزاد تھے، مکمل خود مختار بھی تھے۔ اب اس نئے دین اور آزاد مکمل خود مختار معاشرے کے لیے نئے قانون، نئے آئین اور نئے دستور کی ضرورت تھی، کیونکہ اب تو گویا باقاعدہ ایک نئی مملکت وجود میں آ چکی تھی۔ اس نوزائیدہ مملکت کو کس طرح چلانا ہے، یہاں قواعد و قانون کیا ہوں گے، معیشت اور روزگار کے مسائل کا حل کیا ہوگا، اندرونی و بیرونی خطرات سے کس طرح نپٹا جائے گا، جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کا کیا انتظام ہوگا، نیز اجتماعی و معاشرتی مسائل کا حل، تجارت، سیاست، معیشت و اقتصاد سے متعلق امور وغیرہ۔ یقیناً یہ سب کچھ بہت بڑا چیلنج تھا، اور پھر مزید یہ کہ اس بڑے چیلنج سے نپٹنے کے لیے اس شہر، علاقے اور ماحول، نیز وہاں آباد لوگوں کے مذہبی، سیاسی، معاشرتی امور اور ان کے پس منظر سے مکمل واقفیت و آگاہی ضروری تھی، تاکہ کوئی بھی قاعدہ و قانون یا آئین و دستور ترتیب دیتے وقت ان تمام امور کو ملحوظ و مد نظر رکھا جا سکے۔ چنانچہ اس وقت مدینہ کے باشندوں کی صورتحال کچھ یوں تھی کہ انہیں درج ذیل 3 اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی قسم کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار صحابہ کرام تھے، جو آپ کے محض ایک اشارے پر ہمہ وقت اپنا تن من دن سب ہی کچھ قربان کر دینے کے لیے آمادہ رہتے تھے۔ پھر ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی 2 قسمیں تھیں، مہاجرین و انصار۔ مہاجرین وہ حضرات تھے جو دراصل مکہ کے باشندے تھے اور محض اپنے دین و ایمان کی حفاظت کی خاطر اللہ کے حکم کی تعمیل میں اپنا گھر بار، اپنا کاروبار اور اپنا سبھی کچھ مکہ میں چھوڑ کر وہاں سے خالی ہاتھ اور بے سر و سامان مدینہ چلے آئے تھے، جبکہ انصار مدینہ کے ہی اصل باشندے تھے اور دین اسلام قبول کر لینے کے بعد بھی بدستور اپنے شہر میں اور اپنے گھروں میں ہی آباد تھے۔ لہٰذا اس لحاظ سے ان دونوں یعنی مہاجرین و انصار کے حالات کافی مختلف تھے۔ یہ لوگ ابھی تک اپنے آبائی دین یعنی شرک و بت پرستی پر ہی قائم تھے، اور ان کی بھی 2 قسمیں تھیں۔ ایک تو وہ لوگ کہ جو اب تک یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ تشریف آوری کے بعد بھی متردد تھے،
کہ اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہی بدستور قائم رہیں، یا یہ کہ اب دین اسلام قبول کر لیں۔ ایک طرف آباء و اجداد کے دین سے محبت نے انہیں پریشان کر رکھا تھا، اس دین کو چھوڑ کر کوئی نیا دین اپنا لینا ان کی نظر میں گویا اپنے آباء و اجداد کے ساتھ غداری و بے وفائی کے مترادف تھا، جبکہ دوسری طرف یہ کہ مدینہ میں اب وہ جہاں جاتے، جس طرف ان کی نگاہ اٹھتی، ہر طرف مسلمان ہی نظر آتے، لہٰذا اب اپنے چاروں طرف پھیلے ہوئے ان مسلمانوں کے درمیان اجنبی بن کر رہنا بہت مشکل محسوس ہوتا تھا۔ یوں یہ لوگ ابتدا میں کچھ عرصہ ذہنی کشمکش میں مبتلا رہے اور بڑے تردد کا شکار رہے، لیکن جلد ہی انہیں شرح صدر ہو گیا اور انہوں نے دین اسلام قبول کر لیا، اور یوں ہمیشہ کے لیے بہت ہی اچھے اور سچے مسلمان ثابت ہوئے۔ جبکہ دوسرے وہ لوگ تھے کہ جو اپنے ظاہری و دنیاوی مفادات کی خاطر بظاہر مسلمان ہو گئے، یعنی یہ ابن الوقت قسم کے لوگ تھے اور چڑھتے سورج کے پجاری تھے کہ دنیاوی مفادات کی خاطر بظاہر مسلمان ہو گئے، لیکن دل ہی دل میں اپنے پرانے دین اور پرانے طور طریقوں کو ہی اچھا سمجھتے رہے، گویا زبان پر کچھ اور دل میں کچھ۔ یوں آئندہ چل کر یہ لوگ منافقین کہلائے۔ یہ منافقین ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیز دیگر تمام مسلمانوں کو پریشان کرتے رہے، بیرونی دشمنوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے لیے قدم قدم پر مشکلات پیدا کرتے رہے اور در پردہ سازشوں کے جال بنتے رہے، اور ان تمام منافقین کا سرگنا عبداللہ بن ابی تھا۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ تشریف آوری سے قبل وہاں عرصہ دراز سے صورتحال کچھ ایسی چلی آ رہی تھی کہ باہمی قبائلی جنگوں کا ایک لامتاحی سلسلہ تھا، جس نے مدینہ کے تمام باشندوں کو ہلکان اور نڈال کر رکھا تھا۔ آپس میں ان خون ریزیوں اور تباہ کاریوں سے وہ تنگ آ چکے تھے، اور اب وہ اس مصیبت سے مستقل نجات کا کوئی پائیدار حل چاہتے تھے۔ آخر غور و فکر کے بعد پہلی بار وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ نسل در نسل چلی آنے والی ان طویل اور خون ریزی جنگوں کے پیچھے اقتدار کی خواہش کار فرما ہے، اور یہ تمام تر رسہ کشی محض حصول اقتدار کے لیے ہیں۔ اور تب انہوں نے سوچا کہ اقتدار کی اس ہوس سے جان چھڑائی جائے اور تمام قبائل متفقہ طور پر کسی ایک شخص کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں۔ چنانچہ ان سب نے متفقہ طور پر یہ طے کیا کہ عبداللہ بن ابی ان کا بادشاہ ہوگا، اور پھر اس کے لیے ایک شاہی تخت کا انتظام کیا گیا، شاہی تاج بھی تیار کیا گیا، حتیٰ کہ اس کی تحت نشینی اور تاج پوشی کی تاریخ بھی مقرر کر لی گئی، اور اس مقصد کے لیے تمام تر انتظامات کر لیے گئے۔ لیکن عین انہی دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے آبائی شہر مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آ پہنچے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عبداللہ بن ابی کا بادشاہ بننے کا وہ خواب ادھورا رہ گیا، اسے اپنے خواب کی تعبیر نہ مل سکی۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی مدینہ آمد اسے انتہائی ناگوار گزری، اور پھر بظاہر اسلام قبول کر لینے کے باوجود وہ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف مکر و فریب اور سازشوں کے تانے بانے بوننے میں پیش رہا، حتیٰ کہ اپنی انہی مضمونوں فقر و حرکتوں کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے رئیس المنافقین کے لقب سے مشہور ہو گیا۔ مدینہ میں یہودی بڑی تعداد میں آباد تھے، جو کہ دراصل مقامی باشندے نہیں تھے، اصل میں ان کا تعلق ملک شام کے مختلف علاقوں سے تھا، لیکن جب وہاں مختلف جنگوں اور خون ریزیوں کے نتیجے میں اور بالخصوص رومیوں کے غلبہ اور تسلط کے بعد جب وہاں ان کے لیے حالات ناساز ہوتے گئے، تو وہ اپنا وطن چھوڑ کر پناہ کی تلاش میں ادھر ادھر منتشر ہونے لگے۔ اسی سلسلے میں بڑی تعداد میں وہ حجاز کے مختلف علاقوں اور بالخصوص خیبر اور مدینہ، جس کا نام اس وقت یثرب تھا، اس میں آ کر بس گئے۔ ان کی اصل زبان عبرانی تھی،
لیکن انہوں نے رفتہ رفتہ عربی زبان سیکھ لی، مقامی رسم و رواج اور طور طریقے اپنا لیے، اور یوں لسانی، ثقافتی اور تمدنی لحاظ سے مقامی آبادی میں خوب رچ بس گئے، حتیٰ کہ مقامی آبادی کا ہی ایک حصہ بن گئے۔ یہودیوں کو اپنے دین کی نشر و اشاعت سے کوئی غرض نہیں تھی، کیونکہ وہ خود کو باقی لوگوں سے اعلیٰ و افضل تصور کرتے تھے، لہٰذا انہیں یہ بات ہرگز گوارا نہیں تھی کہ دوسرا کوئی ان سے افضل اعلیٰ اعزاز میں ان کے ساتھ حصے دار بنے۔ مقامی لوگوں کو یہ جاہل، گوار اور حقیر سمجھتے، جب موقع ملتا اپنے مکر و فریب کے ذریعے انہیں لوٹ لیتے، انہیں دھوکہ دیتے، ان کا مال دبا لیتے، ان کا حق چھین لیتے، اور اس حرکت کو وہ اپنا پیدائشی اور جائز حق قرار دیتے، حتیٰ کہ ان کی اسی مذموم حرکت کی طرف خود قرآن کریم میں بھی اشارہ کیا گیا۔ ترجمہ: یہ اس لیے کہ انہوں نے یہ کہہ رکھا ہے کہ ہم پر ان جاہلوں کے حق کا کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی یہ لوگ پیدائشی طور پر اپنا یہ جائز حق سمجھتے تھے کہ ہم چونکہ دوسروں سے بہت اعلیٰ و افضل ہیں، اللہ کے بیٹے اور اس کے لاڈلے ہیں، نعوذ باللہ، جبکہ یہ مقامی افراد تو بس جاہل، گوار اور حقیر و کمتر قسم کے لوگ ہیں، لہٰذا ہم اگر اپنی عیاری و مکاری کے ذریعے ان کا حق دبا لیتے ہیں اور انہیں لوٹ لیتے ہیں تو اس میں قاطعاً کوئی قباحت نہیں، کیونکہ یہ تو ہے ہی اسی قابل کہ ہم انہیں لوٹا ہی کریں۔ ان دنوں وہاں مدینہ میں ان یہودیوں کے دو پسندیدہ ترین مشاغل تھے، جادو ٹونا اور تجارت۔ جادو ٹونے میں یہ بہت پہنچے ہوئے تھے، بس یہی ان کا شب و روز کا مشغلہ تھا، حتیٰ کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی انہوں نے جادو کیا۔ اسی طرح تجارت میں انہیں بڑی مہارت حاصل تھی، اور یہ اس حقیقت سے خوب آگاہ تھے کہ کسی بھی معاشرے پر اپنا تسلط قائم رکھنے کے لیے معاشی و برتری بہت ضروری ہے۔ جائز و ناجائز ہر قسم کے ہتھ کنڈے اپنا کر کسی بھی صورت بس اپنی عزاداری اور معاشی برتری قائم رکھی جائے، دوسروں کو بہر صورت اپنا محتاج بنا کر رکھا جائے، کوئی کتنا ہی خوار اور طاقتور شیر ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر چند دن کے لیے اس کا دانا پانی بند کر دیا جائے اور اسے بھوکا پیاسا رکھا جائے تو وہ خود بخود قابو میں آ جائے گا۔ یہ ان کا انداز فکر تھا، اور پھر اسی کے مطابق ان کا طرز عمل بھی تھا، لہٰذا تجارت اور معیشت پر ان کی خوب مضبوط گرفت تھی۔ مزید یہ کہ مکر و فریب، عیاری و مکاری اور سازشوں کے تانے بننے میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، چنانچہ یہ لوگ مقامی افراد کو اور بالخصوص ان میں سے جو صاحب حیثیت اور قبائلی سردار قسم کے لوگ ہوتے، انہیں یہ جان بوجھ کر ایسی نازیبا حرکتوں اور بری عادتوں پر اکساتے کہ جن کے لیے مال کی ضرورت ہوتی، انہیں برائی کا راستہ دکھانے اور بری عادتوں میں مبتلا کر دینے کے بعد اب اس نشے اور برے شوق کی تکمیل کے لیے انہیں سود پر روپیہ پیسہ بھی مہیا کرتے، اور یوں ان کی اخلاقی و معاشرتی بردباری کے ساتھ ساتھ مالی طور پر بھی انہیں مفلوج کنگال کرتے چلے جاتے اور اپنے شکنجے میں کستے چلے جاتے۔ اس کے علاوہ یہ کہ یہ یہودی مختلف مقامی قبائل کو آپس میں لڑواتے، خود خفیہ اور پس پردہ رہتے ہوئے ان میں باہمی اختلافات اور فتنوں کو ہوا دیتے، جس کے نتیجے میں عرصہ دراز تک جاری رہنے والی بڑی خون ریز جنگوں کی نوبت آتی، اور ان جنگوں کے لیے مقامی افراد کو اسلحہ کی جب ضرورت پیش آتی تو اسلحہ و دیگر سامان جنگ خریدنے کی غرض سے یہ یہودی انہیں بڑی بڑی رقمیں سودی قرض پر مہیا کرتے، اور یوں مقامی افراد آپس میں لڑتے لڑتے مسلسل کمزور و توانا ہوتے چلے جاتے، اپنے تمام تر وسائل ان تباہ کن جنگوں کی آگ میں جھونک دیتے، جبکہ یہودی اپنی صفوں میں اتفاق، اتحاد اور اپنی بستیوں میں امن و امان کی وجہ سے مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے جاتے۔ نیز اس سودی قرضے کی وجہ سے مقامی افراد مسلسل محتاج و کنگال، جبکہ یہودی اپنی تجوریاں بڑھتے چلے جاتے۔ اس صورتحال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر مسلمانوں کی جب مکہ سے مدینہ آمد ہوئی تو یہ چیز
یہود مدینہ کو سخت ناگوار محسوس ہوئی۔ ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو تذکرہ تھا اور جو واضح نشانیاں بیان کی گئی تھی، ان کی وجہ سے وہ دین اسلام اور پیغمبر اسلام کی حقانیت و صداقت سے بخوبی آگاہ تھے، لیکن اس کے باوجود محض اپنی ضد اور انا باطن کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں سے سخت نالاں تھے اور ہر وقت عداوت و مخالفت پر آمادہ و کمر بستہ تھے۔ ان داخلی اور اندرونی پریشانیوں کے علاوہ مزید یہ کہ مسلمان ابھی مدینہ میں سکھ کا سانس بھی نہ لینے پائے کہ مشرکین مکہ کے بارے میں مسلسل ایسی خبریں آنے لگی کہ وہ خوب زور و شور کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف لشکر کشی کی تیاریوں میں مشغول ہیں، تاکہ مدینہ میں مسلمانوں کے سنبھلنے اور پھولنے پھولنے سے پہلے ہی ان کا خاتمہ کر دیا جائے۔ لہٰذا مدنی زندگی میں مسلمانوں کو ابتدا سے ہی اندرونی خفیہ دشمنوں یعنی منافقین اور یہود کے علاوہ مزید یہ کہ مشرکین مکہ کی طرف سے بھی بڑے اندیشے اور تشویش کا سامنا تھا۔ یہ تھے وہ حالات اور یہ تھے وہ اندرونی و بیرونی خطرات جن کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوزائیدہ اسلامی مملکت کی بنیاد رکھی۔ امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو، تو اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور وزٹ کیجیے۔ اللہ نگہبان۔